Bismillahirrahmanirrahim. Excellency Khizr Fradov, the Ambassador of Azerbaijan, Anjum Akil Khan Saab, Member National Assembly, Khalid Iqbal Malik Saab, former Chairman Founder Group, Zargham Shah Saab, President D12 Trader Welfare Association, Residents Association of D12 مرکز کے جو ٹریڈرز ہیں اور اس کے علاوہ اسلام آباد بھر کی جو بزنس کمیونٹی اور ٹریڈر کمیونٹی سے آئے ہوئے لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی واٹسن کے جو امپلائیز یہاں پہ موجود ہیں میں ان سب کو اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے اس ایونٹ پہ آنے پہ ویلکم کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طریقے سے ابھی انجم اکیل خان صاحب بات کر رہے تھے، پاکستان کے واقعی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ آج سے کوئی 2-2.5 سال پہلے اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن جس طریقے سے ہماری لیڈرشپ کام کر رہی ہے تو اب پاکستان کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، چاہے وہ ہماری ایکسپورٹس ہوں، ریمیٹنسز ہوں اور انٹرسٹ ریٹ ہو، وہ الحمدللہ سب پازیٹیو انڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ انجم اکیل خان صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 2.5 سال پہلے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان تقریباً ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہے، اور ہر بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہم پاکستان سے باہر اپنے کاروبار کو شفٹ کریں۔ میں یہاں پہ آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی واٹسن گروپ نے پچھلے 2.5 سال میں پورے پاکستان میں تقریباً 10 برانچز کا افتتاح کیا، جس کے ساتھ ہزاروں لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر یہ امید پیدا کی کہ جو لوگوں کے اندر ایک نا امیدی پیدا ہو رہی تھی کہ پاکستان سے باہر جانا ہے، اور جو پاکستان سے ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، ہر کوئی پاکستان سے باہر جا رہا ہے اور یہاں پہ انویسٹمنٹ اپرچونٹیز نہیں ہیں، تو میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی واٹسن آپ کے سامنے ایز اے کیس اسٹڈی موجود ہے۔ ڈی واٹسن نے پچھلے 2-2.5 سال میں 10 یا 11 اپنی برانچز کا جو افتتاح کیا، وہ اس لیے کیا کہ ہمیں پاکستان پہ یقین ہے، پاکستان کی عوام پہ یقین ہے اور پاکستان کی لیڈرشپ پہ یقین ہے۔ یہ جو ہمارا اکنامک کرائسس تھا یا جو تھوڑا بہت ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ ہم بہت جلد اس سے باہر آ جائیں گے اور پاکستان دوبارہ سے اسی طریقے سے اپنے راستے پہ گامزن ہوگا، ہماری فیکٹریاں اسی طریقے سے چلیں گی، اور انشاءاللہ میں یہاں پہ جو D12 ریزیڈنٹس ایسوسیشن ہے اس کے جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ڈی واٹسن کو آپ اپنی فیملی کا پارٹ سمجھیں، اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مل کر ہم لوگ ایک روڈ میپ بنائیں گے۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ڈی واٹسن پہ ایک ڈاکٹر اور ایک میل نرس یہاں پہ اویلیبل ہو جو ہر وقت آپ لوگوں کی کال اوے ہو، کیونکہ یہاں سے ہاسپٹل یا اگر کوئی ایمرجنسی کیئر ہو یا جسے کہتے ہیں ڈریسنگ کی ٹریٹمنٹ یا بیسک، اس کے لیے آپ لوگوں کو بہت دور جانا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں میڈم سے بھی ڈسکس کر رہا تھا، ہم لوگ مل کے اس کے اوپر ایک لائے عمل بنائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو یہ فیسلٹیز یہاں پہ اویلیبل ہوں۔ انیشیلی ڈی واٹسن کے اگر اس برانچ کو دیکھا جائے تو شاید یہ ڈی واٹسن کی دیگر برانچز سے تھوڑی سی سائز میں چھوٹی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس برانچ کو مزید بڑا کریں گے اور یہاں پر وہ تمام چیزیں اویلیبل ہوں گی جو ڈی واٹسن کی دیگر جگہوں پہ اویلیبل ہیں۔ الحمدللہ ابھی بھی تقریباً 85-90% وہ تمام چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہیں جو F10 یا بلو ایریا یا باقی دیگر ڈی واٹسن کی جو برانچز پہ آپ کو ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ D12 مرکز کی جو ٹریڈر یونین ہے، میں آپ کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شاہ صاحب مل کے کام کروں گا اور D12 مرکز کو انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں ہم ایک مثالی مرکز بنائیں گے اور مل کے کوشش کریں گے۔ میں بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ اس جگہ کی تھوڑی سی صفائی کرائی جائے، کارپیٹنگ کرائی جائے۔ میں نے CDA کے ڈیفرنٹ ڈائریکٹرز کو، چیئرمینز کو لیٹرز بھی لکھے اور انہوں نے بڑا پازیٹیو رسپانس دیا۔ انہوں نے کہا آپ کچھ دن ٹھہر جائیں۔
لیکن اس کے باوجود میں انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے جگہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے یہاں پہ کارپیٹنگ کی، اپنے ٹریکٹرز بھیجے، اپنے سینیٹیشن کا عملہ بھیجا، تو یہاں پہ کافی چیزیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کے پیچھے لگنا پڑتا ہے. تو زرنم شاہ صاحب، میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں D12 مرکز کے جو بھی ڈیولپمنٹ کے ورک ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک ٹیم بن کر آگے چلیں گے، اور اس مرکز کو بھی اسی طرح سے جس طرح سے سپر مارکیٹ، جناح سپر مارکیٹ، بلو ایریا اور ایفٹن مرکز ہیں، اسی طرح سے اسلام آباد کی ایک مثالی ٹریڈ مرکز بنائیں گے جہاں پہ یہاں کے شہریوں کو وہ تمام سہولیات میسر ہوں جو F6 یا F7 کے رہنے والے لوگوں کو ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہماری جو تمام ڈیفرنٹ مارکیٹس ہیں، اور یہاں خاص طور پہ میں اسد عزیز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شہزاد شبیر عباسی صاحب کا، ظاہر عباسی صاحب تو خاص طور، ہاں ظاہر عباسی صاحب کا نام لینا تو بہت ضروری ہے، کیونکہ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی وہ نہیں ہے، اگر مجھے کسی شخص نے D12 میں ڈی واٹسن کی برانچ بنانے کے لیے سب سے زیادہ زور لگایا اور کنونس کیا تو وہ ظاہر عباسی صاحب ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ ہاں جی یہاں پہ یہ برانچ ہونی چاہیے. اور یہ جب بھی چیمبر آتے تھے اور مجھے یہ کہتے تھے کہ احسن بھائی آپ ہمارے پاس بھی یہاں پہ ایک برانچ بنائیں، تو انشاءاللہ ہم نے یہ برانچ یہاں پہ بنائی ہے اور آج اس کا افتتاح ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے باقی مراکز میں بلو ایریا میں ڈی واٹسن نے اپنے سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی کے تحت ہمیشہ وہاں کی یونینز کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا ہے، وہاں کے ریزیڈنٹس کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا ہے، یہاں پہ بھی ہم یہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے جو آپ کی ان فیوچر ایک واک ہونے جا رہی ہے اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی میڈیکل کیمپس لگانے ہوں، آپ کی طرف سے جو بھی آئیڈیا آئے گا ہم اس کے لیے اوپن ہیں، ریزیڈنٹس کی فلاح و بہبود کے لیے. اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ابھی انجم عقیل صاحب یہاں پہ بات کر رہے تھے، تو میں ابھی کچھ دیر پہلے کرنل صاحب کے ساتھ بات کر رہا تھا تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا سیکیورٹی کا نظام بھی اپنا ہے. میں سمجھتا ہوں D12 واقعی ایک مثالی ریزیڈنشل سیکٹر ہے جس کی سیکیورٹی اور جتنا ان کا آپس میں کلوز کوارڈینیشن ہے. لیکن یہاں کے کچھ مسائل بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج انجم عقیل خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں. تو انجم صاحب میں آپ کو خان صاحب بتاؤں گا وہ کچھ مسائل، اس کے اوپر کچھ آپ کی مدد چاہیے ہوگی CDA کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، کچھ میں اپنی طرف سے بھی کوشش کروں گا. تو انشاءاللہ جو D12 1 2 3 اور 4 کے جو مسائل ہیں اس کو بھی حل کرنے کے لیے میں ایز اے خان صاحب کی ٹیم کے طور پہ آپ کے سامنے موجود ہوں، اور میں آپ تمام رہائشیوں کے بھی وہ مسائل ضرور حل کروں گا. اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی واٹسن کی جو سکسیس ہے اس میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ ڈی واٹسن کے امپلائیز کا ہے. اور جس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج راجہ صغیر صاحب ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں، اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو راجہ صاحب یہاں سٹیج پہ آ جائیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ راجہ صغیر صاحب کو 30 سال ہو گئے ہیں ڈی واٹسن پہ سروس کرتے ہوئے. تو یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے کہ راجہ صغیر صاحب جیسے لوگ 30 سال سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. عمران صاحب 28 سال سے کام کر رہے ہیں، شہباز چوہان صاحب ہیں، ڈاکٹر شاہد صاحب ہیں، کاشف محمود صاحب ہیں، شہباز بٹ صاحب ہیں، اجاز کیانی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو 25 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کے بعد بھی آج بھی ڈی واٹسن کے ساتھ منسلک ہیں. اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے جو بختیوری صاحب نے ان کی تربیت کی تھی کہ کسٹمر از آلویز رائٹ، اور آپ نے ہمیشہ سچائی دیانت سے اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کی خدمت کرنی ہے. تو اسی طریقے سے میں اپنے تمام سینئر جو ہمارے سٹاف ممبرز ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ چیزیں جو ظفر بختیوری صاحب نے آپ کو سکھائیں وہ اپنے جونیئرز کو سکھائیں، تاکہ آگے آنے والے وقت میں جو پاکستان کے اکنامک حالات ہیں اس میں ہم مزید بہتر طریقے سے ڈی واٹسن کی برانچز کو ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں پھیلایا جائے. اور انشاءاللہ ابھی میں کام کر رہا ہوں کہ جو سینٹرل پنجاب ہے جس میں گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور لاہور، انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایک ڈی واٹسن کی برانچز کا ایک نیا آپ کو جال نظر آئے گا. اور انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو پاکستان میں امپلائمنٹ ملے، یہاں کے جتنے بھی بزنس مین ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے.
اگر ڈی واٹسن ٹیکس پے کرتی ہے تو ڈی واٹسن کے ساتھ کھلی ہوئی دکان کو بھی ٹیکس پے کرنا چاہیے، تو ہی ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور بزنسز بھی ترقی کریں گے. لیکن قانون کسی کے لیے کوئی اور ہو اور کسی کے لیے کوئی دوسرا ہو تو میں سمجھتا ہوں تو اس طریقے سے ایکول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتی. تو میری جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان سے درخواست ہوگی کہ ایک ایسا آسان ٹیکس اسکیم لے کے آئیں جس سے جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں وہ بھی ٹیکس نیٹ میں آئیں، اور جو پاکستان کا ٹیکس کلیکشن کا ہدف ہے تاکہ اس کو بھی اچیو کیا جا سکے. تو میں اس کے ساتھ ایک دفعہ پھر آخر میں جتنے بھی ہمارے ڈی واٹسن کے دیگر سٹاف ممبرز اور ریزیڈنٹس جو ہیں ڈی12 یونین اور اس کے علاوہ اسلام آباد کی بزنس کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ یہاں پہ تشریف لائے، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خاص طور پہ خالد اقبال ملک صاحب، آپ نے میرے ٹینیور میں ایز چیئرمین فاؤنڈر گروپ جس طریقے سے مجھے آپ نے سکھایا اور ہر وقت میرے لیے حاضر رہے، میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا اور آپ کی جو میرے اوپر شفقت تھی اس کو ہمیشہ یاد رکھوں گا. اور انشاءاللہ ہم مل کر اسلام آباد میں بھی ایک مثبت تبدیلی لے کے آئیں گے جو ریپلیکیٹ کریں گے پاکستان میں، تاکہ پاکستان کے لوگ مزید خوشحال ہوں. تھینک یو ویری مچ.